تو آج کل ہر طرف یہ عجیب سی دانتوں والی مگر ہیں بڑی پیاری سی مخلوق نظر آ رہی ہے، لبوبو ڈالز۔ مطلب مشہور شخصیات کے بیگ سے لے کر سوشل میڈیا فیڈز تک ہر جگہ یہی ہیں۔ آج ذرا سمجھتے ہیں یہ ہے کیا چیز۔ جی بالکل، آج ہم مختلف ذرائع سے کچھ آرٹیکلز، تھوڑی بہت ریسرچ اور جو آن لائن کمیونٹیز میں باتیں ہو رہی ہیں ان سب کو ملا کر دیکھیں گے۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو نارڈک لوک کہانیوں سے آئیڈیا آیا، یہ کردار کیسے بنا، پھر یہ اچانک اتنی مقبول کیسے ہو گئی، اور لوگ کیوں جمع کر رہے ہیں؟ کیا یہ صرف وہ فومو مطلب کچھ چھوٹ جانے کا ڈر ہے یا کوئی اور بات ہے؟ ہاں، فومو، کامیابی اور پھر اس کا ثقافتی اثر کیا پڑ رہا ہے، یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اس پورے رجحان کی تہہ تک جانا ہے۔ لبوبو کیا ہیں، کیوں اتنے ہٹ ہیں، اور یہ سارا معاملہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، کہانی شروع ہوتی ہے آرٹسٹ کاسنگ لنگ سے۔ یہ ہانگ کانگ میں پیدا ہوئیں، نیدرلینڈز میں پلی بڑی اور آج کل بیلجیم میں مقیم ہیں۔ اچھا، انہیں بچپن سے ہی نارڈک لوک کہانیاں بہت پسند تھیں، تو وہیں سے انہیں یہ مانسٹرز بنانے کا خیال آیا۔ اچھا، تو یہ 2015 سے ہیں مارکیٹ میں، دی مانسٹرز سیریز کے نام سے، لیکن اصل دھماکہ تو 2019 میں ہوا جب چینی کمپنی پاپ مارٹ آ گئی۔ جی بالکل، پاپ مارٹ کے آنے سے پہلے یہ تھیں لیکن اتنی مشہور نہیں تھیں۔ اور ان کی شکل بھی تو بڑی منفرد ہے، وہ شرارتی سی مسکراہٹ، نوکیلے دو دانت، بڑے کان، گول مٹول سا جسم۔ ہاں، اور یہ اکیلی نہیں ہے، پورا قبیلہ ہے دی مانسٹرز کا، جس میں زومو، ٹائکوکو اور بھی ہیں۔ لیکن پاپ مارٹ نے جو کیا نا، ہاں، وہ بلائنڈ باکس والی بات، وہ تو کمال ہے۔ آپ ایک ڈبہ خریدیں، پتہ نہیں اندر کیا نکلے گا۔ یہ تو بالکل جیسے کوئی لاٹری ٹکٹ ہو۔ بالکل، یہ چیز یہ اصرار کہ شاید کوئی نایاب گڑیا نکل آئے، یہ لوگوں کو بار بار خریدنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ بالکل 90 کی دہائی کے پوکیمون کارڈز جیسا معاملہ ہے، بس یہ اب بڑوں کے لیے ہے۔ اور پھر وہ مشہور شخصیات والا عنصر، جب بلیک پنک کی لیزا یا ریانا، دوا لیپا، ان سب کے بیگز پر یہ لٹکی نظر آئیں۔ تو بس وہ تو جیسے عالمی رجحان بن گیا۔ پھر آتا ہے فومو کا کردار۔ ہاں، وہ فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ جب محدود ایڈیشنز آتے ہیں یا آن لائن کمیونٹیز میں لوگ اپنی کلیکشن دکھاتے ہیں تو دوسروں پر دباؤ آتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس بھی یہ ہونی چاہیے۔ اور لمبی قطاروں میں لگنا بھی تو جیسے ایک رسم بن گیا ہے۔ بالکل، یہ صرف کھلونا خریدنا نہیں رہا، یہ اس پورے تجربے کا، اس کمیونٹی کا حصہ بننے جیسا ہے۔ تو اب یہ صرف کھلونے نہیں رہے، یہ تو فیشن سٹیٹمنٹ بن گئے۔ لوگ ہزاروں ڈالر کے ہرمیز، شنیل بیگز پر لگا رہے ہیں۔ یہ کیا سین ہے؟ کوئی بغاوت ہے یا کیا؟ شاید تھوڑا بہت دونوں کا مکسچر ہے۔ یہ مہنگے فیشن کے ساتھ ایک آپ کہہ لیں چنچل سا تضاد پیدا کرتا ہے، اپنی انفرادیت دکھانے کا ایک طریقہ۔ لیکن جہاں اتنی مقبولیت ہو وہاں کچھ نہ کچھ تنازعات بھی تو ہوتے ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل۔ جیسے غیر جانبداری سے اگر دیکھیں تو تھائی لینڈ میں لوگ انہیں اچھی قسمت کے لیے استعمال کرنے لگے، تعویذ بن گئے، ٹیٹوز بن گئے۔ اوہ، اور سنگاپور میں کیا ہوا گا؟ کوئی سیاسی جماعت کا معاملہ؟ جی، وہاں ایک سیاسی جماعت نے اپنے لوگوں والی لبوبو ڈالز بنا ڈالی، جس پر کافی بحث ہوئی کہ کیا یہ ٹھیک ہے۔ پھر ایک مندر نے مذہبی تہوار میں ان کے مجسمے استعمال کیے، اس پر بھی سوالات اٹھے۔ اور روس میں تو پابندی کی بات ہو رہی تھی۔ ہاں، وہاں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کی شکل خوفناک ہے، بچوں پر برا اثر پڑ سکتا ہے، حالانکہ کمپنی کہتی ہے کہ یہ 15 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے ہیں۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ ایک ہی چیز پر مختلف جگہوں پر کیسا رد عمل آ سکتا ہے۔ بزنس کے لحاظ سے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پاپ مارٹ کی کمائی بہت بڑی سنا ہے۔ ایک وقت میں اس کی ویلیو ہیزبرو اور میٹل کیسے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ جی بالکل، اور ریسیل ویلیو تو آسمان پر ہے۔ بیجنگ میں ایک نایاب گڑیا $1,70,000 میں نیلام ہوئی، آن لائن بھی $700 تک میں بک رہی ہیں۔ پاگل پن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نقلی مال لفوفس کے نام سے بھی بہت آ گیا ہے۔ تو اگر کوئی اصلی خریدنا چاہے تو کیسے پہچانے؟ بڑا مشکل کام لگتا ہے۔ تھوڑا دھیان دینا پڑتا ہے۔ مین چیزیں، پیکیجنگ پر QR کوڈ چیک کریں، نئی والیوں پر ہوتا ہے۔ دانتیں گنیں، پورے 9 ہونے چاہیے۔ چہرے کا مٹیریل دیکھیں، نرم، میٹ فنش، ہلکا آڑو رنگ، آنکھیں چمکدار ہوں، گالوں پر ہلکا گلابی رنگ۔ اچھا،
کھال نرم ہو، جوڑ نہ دکھیں، کان تھوڑے اندر مڑے ہوں، اور پاؤں پر پاپ مارٹ کا لوگو اور یو وی سٹیمپ جو بلیک لائٹ میں نظر آتا ہے نئی ڈالز پر۔ صحیح۔ اور خریدنا کہاں سے چاہیے؟ محفوظ ذرائع کون سے ہیں؟ سب سے محفوظ تو پاپ مارٹ کے اپنے سٹورز، ان کی ویب سائٹ یا ایپ، روبو شاپس ہیں، یا پھر ان کے آفیشیل امیزون، علی ایکسپریس یا ٹک ٹاک چینلز۔ باقی جگہوں جیسے اسٹاک ایکس یا ای بے سے لیں تو احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لوگ جمع کیوں کرتے ہیں؟ مطلب صرف شوق ہے یا کوئی گہری وجہ ہے؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو جذباتی لگاؤ کہ یہ میری چیز ہے، دوسرا معاشی پہلو کہ یہ ایک سرمایہ کاری بھی ہو سکتی ہے، تیسرا سماجی توثیق مطلب آن لائن کمیونٹیز میں دکھانا، دوسروں سے مقابلہ کرنا۔ اور وہ کمیونٹی والی بات؟ جی، وہ بہت اہم ہے۔ ریڈٹ وغیرہ پر فورمز ہیں جہاں لوگ ٹپس شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اپنی کلیکشن دکھاتے ہیں۔ وہ مل کر شکار پر نکلنا، قطار میں لگنا، پھر ان باکسنگ ویڈیو بنانا، یہ سب مل کر ایک پورا تجربہ بن جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک آرٹسٹ کے ذاتی شوق سے شروع ہونے والی چیز ایک عالمی کلیکٹیبل رجحان بن گئی ہے، جس میں ڈیزائن، ہوشیار مارکیٹنگ، سیلیبریٹی فیکٹر، فومو اور کمیونٹی سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ بالکل، یہ ایک زبردست کیس سٹڈی ہے کہ آج کل چیزیں کیسے وائرل ہوتی ہیں اور کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ آخر میں بس ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اس ساری ہائپ اور پیسے کی دوڑ سے ہٹ کر دیکھیں تو ہم بالغ لوگ ان ڈراؤنی مگر پیاری گڑیوں کی طرف اتنے کیوں کھنچ رہے ہیں؟ کیا یہ بچپن کی یادوں میں کھونے کی کوشش ہے، یا آج کی اس پیچیدہ دنیا سے تھوڑا فرار حاصل کرنے کا طریقہ، یا پھر شاید اس ایک جیسی ہوتی دنیا میں اپنی الگ پہچان بنانے کی خواہش؟ اس پر سوچا جا سکتا ہے۔